میری کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ملاقات ہوئی اور بہت تفصیلی اور کھری کھری باتیں میں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسے نازک حالت میں جب کہ چاروں اور مسلمانوں کو ان کی جان، مال، منال، آل و اولاد، ان کی عزت، ان کی عصمت اور ان کے مذہبی مقدس مقامات، چاہے مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا پھر ان کے آخری آرام گاہ یعنی قبرستان، ہر ایک جگہ پر جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ مسلمانوں کی مسجدوں کے میناروں پر ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں، ہتھوڑے سے توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں، ایسے سچویشن میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا محمد سجاد نعمانی صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے دوران جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس میں صاف لفظوں میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ کہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہ اگر راہل گاندھی یا اکھلیش یادو مسلمانوں کے معاملات میں چپی سادھے رہے، خاموش رہے، اپنی زبان بند رکھے، تو ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا نے اپنے انٹرویو بیان میں کیا کچھ کہا ہے، آئیے ان کے بیان میں ہم سنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لگاتار جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، خاص طور سے بھارتی جنتا پارٹی شاست جو راجیہ ہیں ان میں جس طرح کا وائلنس ہو رہا ہے، لنچنگ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، پولیس کسٹڈی میں موت کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حل ہے؟ اسی طرح سے مرتے رہیں گے لوگ؟ میں بہت صاف لفظوں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بار آپ کے چینل کے ذریعے، کہ کل شام میری کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ملاقات ہوئی اور بہت تفصیلی اور کھری کھری باتیں میں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے کی۔ تو انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی ملاقات اعلیٰ کمان سے کرائیں گے، اور میں نے کہا کہ آپ کرائیے یا ہماری بات پہنچائیے، ہم بہت کھل کر بات کریں گے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ گرانٹڈ لے لیا ہے انڈیا الائنس نے مسلم ووٹس کو، اب ہم پورے ملک میں کچھ اور بھی تحریک چلا سکتے ہیں۔ بالکل ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ آپشن کیا ہے وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن آپشن ہیں اور میں اس کے اوپر ورک کر رہا ہوں۔ تو یہ بات آپ پہنچا دیجیے ہائی کمان تک، اور ہم کچھ دن انتظار کریں گے۔ اگر انڈیا الائنس نے، پرٹیکولرلی کانگریس نے، اکھلیش نے اپنے رویے میں بہتری نہ لائی تو پھر ہم قوم کو کسی اور آپشن کی طرف بلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک تھرڈ آلٹرنیٹو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کوئی تیسرا آپشن کا بھرپور طریقے پر ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ مسلمان اس ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر مسلمان تھرڈ آلٹرنیٹو کھڑا کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک رابطے قائم کریں گے، جس کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب اس وقت کسان نہ کانگریسی ہے نہ بی جے پی میں ہے، وہ کسان ہے۔ اب جاٹ جاٹ ہے، اب ٹھاکر ٹھاکر بن گیا ہے، وہ ہندو نہیں ہے۔ اب او بی سیز کے اندر بھی ایک تقسیم ہو رہی ہے، اب سکھ بن گیا ہے، وہ ہندو نہیں رہا۔ اب لنگایت بن رہے ہیں، وہ ہندو نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ سب نے سنا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے صاف اور صریح لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے معاملے میں راہل گاندھی، اکھلیش یادو خاموش رہے تو ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے، اور جلدی ہی ہم اس دوسرے آپشن کا
ऑफिशियली ऐलान करेंगे। दोस्तों यही नहीं बल्कि अपने इस इंटरव्यू के अंदर ये बात भी कही है कि दूसरे ऑप्शन का खाका स्केच हमने तैयार कर लिया है, जल्द ही हम उसका लोगों के सामने उसको कन्फेस करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। तो दोस्तों मुसलमानों के क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, हकीकत क्या है, तो ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सब जानते हैं, हुकूमतें भी देख रही हैं। आए दिन मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के मजहबी मुक़द्दस मकामात पर हमले किए जा रहे हैं, जान माल पर हमला किया जा रहा है, इस्मत और इज़्ज़त लूटी जा रही है। तो कहीं मुसलमानों को जेलों में बंद किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो इसके बावजूद हुकूमत खामोश है और जो जमहूर के निज़ाम पर जो जिन्होंने अपनी आवाज़ और सदा बुलंद की है कि हमारी पार्टी जमहूरियत के लिए लड़ती है, ये जमहूरी जो है ना निज़ाम को कायम करने के लिए लड़ती है, अगर हुकूमत के वो अहदेदारान अगर खामोश रहे तो फिर मौलाना का इस वक्त इतना बड़ा ये बयान हम समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आप मौलाना के इस बयान से सहमत हैं? अपनी क्या राय रखना चाहते हैं इस बयान पर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर वाज़ेह फरमाएं।